تو چلیے آج کے اپنے اس پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا پہلا سوال کیا ہے۔ جی علی اکبر کا سوال ہے، مفتی صاحب میری سوسائٹی میں کچھ نوجوان ہیں جو کہ شرکیہ کفریہ گانا سنتے ہیں اور پھر اس کو بولتے بھی ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے جو اس سے ہمارے دل میں جو عقیدہ وہ نہیں بدلے گا، ہم تو گانے کے الفاظ بول رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، الفاظ کفریہ کا بولنا، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، بھلے ہی کوئی آدمی وہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، لیکن چونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ ظاہر پہ لگا کرتا ہے۔ جس بندے کا ظاہراً جیسے دیکھیں گے، مثلا کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کو شرابی کہا جائے گا، جو چوری کر رہا ہے اس کو چور کہا جائے گا۔ تو جو بندہ شرکیہ کفریہ گانے گائے جا رہے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کے اوپر کفر ہی کا حکم لگے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ اگر آپ کے یہ عقیدے نہیں ہیں تو یہ شرکی الفاظ آپ کہہ کیوں رہے ہیں؟ جب شریعت نے منع کیا ہے تو یہ الفاظ آپ کہہ کیوں رہے ہیں؟ کوئی ایسی مجبوری تو نہیں ہے، مزے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو مزے کے لیے حرام الفاظ گنگنانا، شرکی الفاظ گنگنانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو اس لیے بھلے ہی ان کے عقیدے نہ ہو، لیکن ظاہراً کوئی بھی مفتی فتویٰ یہی دے گا کہ ایسے لوگوں کے اوپر جو بطور اپنے کہہ لیجئے کہ دلچسپی کے لیے، اپنے مزے کے لیے کفری شرکی الفاظ بولتے ہوں تو یاد رکھیے کہ پھر ایسے شخص کے ایمان کا خطرہ ہے۔ لہٰذا شرکیہ کفری الفاظ بولنا بھی گناہ ہے، بلکہ ایسے الفاظ سننا بھی گناہ ہے۔ سننا بھی گناہ ہے، بولنا تو بہت بڑی بات ہے، بولنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ سننے، اس طرح کے گانے، سانگز، یہ جو بھی چیزیں ہیں ان سب کے سننے سے بچنا چاہیے، ورنہ ایمان ہاتھ سے جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں، اس دھوکے میں نہ رہیں کہ میرے دل میں تو نہیں ہے، دل میں تو نہیں ہے۔ وہی چیز جو آج آپ کی زبان پہ ہے، کل کو کب آپ کے دل میں آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ شیطان نے آج وہ کفری الفاظ آج آپ کی زبان سے نکالے ہیں، کل کو وہی چیز آپ کے دلوں میں بھی بٹھا دے گا۔ ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ اس سے پہلے کی شریعت میں بت پرستی کی شروعات کیسے ہوئی ہے؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، تفسیروں کا مطالعہ کریں گے تو بت پرستی کی شروعات ہی ایسے ہوئی ہے کہ جو بڑے ہمارے ماں باپ، والدین، بڑے بزرگ لوگ جو گزر جاتے تھے، شیطان نے ایک طریقہ نکالا کہ ان کی تصویر آپ بنا لو، ان کا مجسمہ بنا لو اور ان کو دیکھتے رہنا تاکہ ان کی یاد آپ کو آتی رہے، دل بہلتا رہے۔ لوگوں نے سوچا بڑا اچھا قدم ہے۔ آہستہ آہستہ وہی چیز بت پرستی کے اندر تبدیل ہو گئی، یعنی پھر لوگوں نے جہاں ان کو عقیدت اور یاد کرنے کے لیے رکھا تھا مجسموں کو، پھر آہستہ آہستہ ان کی پوجا کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ اس طریقے سے بت پرستی کی شروعات ہوئی ہے۔ تو شیطان ایسا ہی کرتا ہے، آپ کا دل بہلاتا ہے، غلط ٹریک پر، راستے پر آپ کو لے کر کے جاتا ہے، پھر ایسی جگہ لے جا کر کے آپ کو پھنسا دیتا ہے کہ جہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس وہم اور گمان میں نہ رہیں کہ ہمارے دل میں تو نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے۔ شیطان کب آپ کے دل میں وہ الفاظ بٹھا دیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے ایسے الفاظ سننے بھی نہیں چاہیے، گانے سننے بھی نہیں چاہیے، اور بولنا تو اور بڑا گناہ ہے، ایمان ہاتھ سے جانے کا خطرہ ہے۔